کورونا اور سخی دہاڑی دار کہنے لگا کہ میں نے نماز پڑھ کر گھر داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا، اتنے میں آواز آئی، سر السلام علیکم، بات سننا۔ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا، کئی دن سے گھر میں محصور تھا، مسجد میں نماز پڑھنے کو بڑا دل چاہ رہا تھا اور دل ہی دل میں رویا کرتا کہ کیسا امتحان، کسی آزمائش کے رب کریم نے مسجد جانے سے بھی روک دیا، کتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ رب کریم ہمیں اس وبا سے نجات فرمائے، آمین۔ حوصلہ کر کے میں نماز عصر مسجد میں ادا کرنے گیا۔ پھر جی کے بیٹے قاری خلیل الرحمن صاحب کی وفات ایک روز پہلے ہوئی تھی، اس سلسلے میں بھی تعزیت کرنا تھی۔ نماز پڑھ کر رک گیا اور کچھ دیر کے لیے ساتھیوں سمیت پیر جی کے پاس بیٹھ گئے۔ وہاں سے باری باری دوست اٹھتے گئے، میں نے بھی اجازت چاہی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گیٹ کھول کر اندر داخل ہونے لگا تو آواز آئی، سر السلام علیکم۔ میں نے اخلاقی طور پر گیٹ سے باہر دیکھنے کے لیے مڑا، دیکھتا ہوں دو جوان لڑکے وضاقتہ سے مزدور لگ رہے تھے۔ میں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا اور پوچھا، جی خیریت ہو؟ کہنے لگے، سر ہم دونوں مزدور ہیں اور آج صبح سے مزدوری آڑے پر کڑے رہے، ہمیں آج مزدوری نہیں ملی بلکہ کئی دن سے یہی صورت حال ہے۔ میں چونک گیا، کیا کیا جائے؟ ایک نے کہا کہ میرے بچے رات سے بھوکے بیٹھے ہیں اور گھر میں بالکل کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ دوسرا بولا، سر میں بھی اس کے ساتھ ہی صبح کا وہاں بیٹھا ہوں لیکن مزدوری نہیں ملی۔ اس نے بھی اپنا دکڑا سنایا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کتنا راشن تقسیم ہو رہا ہے، کچھ نقدی بھی دے رہے ہیں لیکن یہ بیچاری پھر دروازے پر آ کڑے ہوئے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے تو میں نے نظر انداز کرنا چاہا لیکن خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ میں بھی کوئی اتنا مالی طور پر مستحکم نہیں تھا، خیال آیا کہ ان کو کوئی 10-20 دے کر فارغ کر دو، لیکن ان کی فریاد کچھ اور تھی۔ مگر میں کیونکہ کچھ کرنا بھی چاہا تو چند دن پہلے میں ایک اور ساتھ نے مل کر جتنا ہو سکا اپنا اخلاقی فرض حقوق العباد کو ادا کرتے ہوئے چند گھروں تک پیکج بنا کر بھجوا دیا۔ میں پریشان سوچ رہا تھا جب اس نے پھر دہرایا کہ صاحب جی میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں تو مجھے پسینہ آ گیا۔ میں نے پوچھا، آپ دونوں بھائی ہو؟ کہنے لگے، نہیں، ہم روزانہ ایک ہی جگہ پر مزدوری کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم دونوں مختلف گاؤں میں رہتے ہیں۔ پوچھنا مقصد تھا کہ شاید مجھے غلط بتا کر جذباتی کر رہے ہو، مگر میں سوچ میں پڑ گیا، کیا کروں؟ 10-20 والا معاملہ نہیں۔ خیر میں نے اپنے پرس کو ٹٹولا، اس میں سے کچھ رقم مل گئی۔ میں نے اس رقم کو کانپنے ہاتھوں سے آدھ کر کے دونوں کو دے دی۔ چلو میں جو کر سکتا ہوں کرو۔ اللہ سے ڈر کر رونے لگا، مولا یہ کیسا امتحان ہے۔ دروازہ بند کیا تو ذہن میں شیطانی خیال آیا کہ دیکھتا ہوں میرے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولا۔ دروازے والی کھڑکی کے ساتھ ہی کڑا ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، کمال منظر تھا۔ اس منظر نے مجھے اپنی نظروں میں پھر گرا دیا کہ یار یہ فیصلہ کرنے میں تیرے سے بھی زیادہ ثابت قدم اور حوصلہ مند ثابت ہوئی۔ جو کہہ رہا تھا کہ میرے بچے رات سے بھوکے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا مزدور فوراً اس کے قریب آیا۔ اس نے اپنے حصے کی رقم اسے دے دی۔ اسے کہا، اب تو جاؤ، میں کسی اور سے درخواست کرتا ہوں۔ وہ سائیکل لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسرا مزدور ابھی گلی میں تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے کسی سے پیسے ملے یا نہ ملے، لیکن میں گھر بیٹھ کر کافی دیر تک سوچتا رہا ہے۔ کیا کمال سخی جذبہ تھا، دہاڑی دار مزدور کا کیسا اثار تھا، کیسا مواخات کا سبق تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ایک زخمی کو پانی کا پیالہ پیش کیا جاتا تو وہ کہتا کہ دوسرے کو پلاؤ، تیسرے کو پلاؤ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور قربانی آمر ہو گئی۔ ان دونوں مزدوروں کی طرف دیکھ کر احساس ہوا کہ بے شک یہ غریب مزدور تھے، ضرورت مند بھی تھے، گھر گھر دروازے پر پیشور گداگری کی طرح دستک دے کر اپنا سوال بتا رہے تھے، اپنا دکھ سنا کر اپنے بچوں کے لیے مدد کا سوال کر رہے تھے۔
لیکن کچھ ضرورت پوری ہونے پر کس طرح ایک دوسرے کو ترجیح دی۔ یہی میرا دینی اسلام سبق دیتا ہے، یہی مواخات کا سبق ہے۔ آخر میں دوستوں سے درخواست ہے، جو راشن تقسیم کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ کرے، اور اللہ کریم صاحب حیثیت کو ان کے دروازے تک خود ہی پہنچا دے تاکہ ان کا برم بھی رہ جائے اور سفید پوشی بھی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کا مطلب تھا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گلی محلہ میں ضرورت مند کا سوچے۔ اس طرح اگر پڑوسی اپنے پڑوسی کے لیے اچھا سوچے تو عین ممکن ہے کہ یہ مزدور اتنی دور سے ہمارے دروازے پر نہ آتے۔ لیکن اللہ کا کرم بھی ہے، رب العالمین نے دینے والوں میں شمار کیا، کیونکہ اسی کے دیے ہوئے سے دینا ہے۔ ذرا سوچئے ہم اپنے طور پر کوئی ایسا کیا یا نہیں؟ اگر نہیں کیا تو ضرور کرو۔ شکریہ۔